ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں خوب، وہ کفار سے دوستی نہیں کر سکتے کسی صورت۔ بھائیوں جو لوگ ہیں نا 5 وقت ہمت کر کے مسجد پہنچ جاتے ہیں، ہمت کر کے مسجد پہنچ جاتے ہیں، ان کا دل گویا کہاں لگا رہتا ہے؟ مسجد میں لگا رہتا ہے۔ کیسے؟ جب وہاں سے نکلتے ہیں دوسری بار جانے کا ہو جاتا ہے نا کہ ابھی پھر جانا ہے، ابھی پھر نکلے نہیں کہ پھر دوبارہ جانا ہے، ابھی رات کو گھر واپس آئے نہیں کہ صبح دوبارہ جانا ہے۔ یہی تو دل لگا ہونا ہوتا ہے، اور کیسا دل لگا ہونا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے نفرت۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ ایاہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایک اور بہت ہی اہم ٹو ڈو کے اوپر، کسی سے محبت یا نفرت صرف اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرنا یا اس کے بارے میں بغض رکھنا دل میں اللہ کے لیے۔ تو یہ بات آج سمجھیں گے۔ آج کل کے دور میں چونکہ ایتھزم پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے اندر سے یہ والا حس ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کس سے ہمیں محبت کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، وجہ کیا ہے، اور کس سے ہمیں دل میں بغض رکھنا ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی اس کو بھی ہم ایک بڑے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہے۔ بہت سارے الگ الگ نام دے کے ویسے کرتے ہیں، کاروبار کی وجہ بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی دوستی بنا لیتے ہیں، کبھی کلاس میٹس ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز ہو جاتی ہے، کوئی اور چیز ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ خواہش رکھنا کہ وہ دین کے اوپر آ جائیں بہت اچھی خواہش ہے، اور اس کی تبلیغ کرنا ہے بھی بہت ضروری ہے، لیکن ایسے کہ دوست بن جائیں پکے، وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو پہلے آپ کے سامنے سورہ المجادلہ آیت نمبر 22، جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ آگاہ رہو بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اب یہ ایک بڑی آیت ہے، اور اس بڑی آیت میں واضح طور پہ ایک بات نہیں، 2 اہم باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ جو ایسا کرتے ہیں نا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں خوب، وہ کفار سے دوستی نہیں کر سکتے کسی صورت کفار سے، مطلب اللہ کے دشمن ہے نا، وہ واضح رہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے، وہ چاہتے ہیں کہ شیطان کے قدم پہ چلا جائے، 10 جو کام ہے وہ کریں، جو وہ لازمی چاہیں گے کہ سود ہے تو سود لے، ہر وہ کام جس سے اللہ نے روکا ہے وہ کرنے کی خواہش ہوگی۔ تو ایسوں سے دوستی نہیں کریں گے وہ۔ اچھا، پھر ان کی کچھ صفات بھی بیان کی کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اکثر آپ رکوع و سجدے کی حالت میں دیکھیں، یعنی عبادتوں میں بھی دیکھیں گے آپ، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ۔ دیکھیں نا آگے بتایا، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے بھائی خاندان والے ہوں تو ان سے وہ اللہ کے دشمن ہے تو بس دشمن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیے، اسپیشل لوگ ہیں۔ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ، دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کے، پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہراً بھی الگ ہوتے ہیں. تو پھر ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ روح سے اپنی، جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، یعنی ان کو قوت بخشی ہے. اور پھر بتاتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو رکوع اور سجود کی حالت میں پائے جاتے ہیں. اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ اللہ کا گروہ ہے. اللہ نے خود کہا کہ یہ میرا گروہ ہے، اور ساتھ میں ایک بات اور کیا کہی کہ جو میرا گروہ ہے وہ کامیاب رہے گا. یہ پکی بات ہے، اللہ کی گروہ ہے، اسی نے کامیاب ہونا ہے. تو یہ فائدہ ہے. مگر اس کو پڑھ کے ہمیں بالکل واضح ہو جائے کہ آج کل کے دور میں ہم جو اس طرح دوستیاں بنا لیتے ہیں کبھی کبھار، تو ان دوستیوں کی کیٹیگرائزیشن ہونی چاہیے. اور باقاعدہ دیکھیں نا، اب سب سے زیادہ قریبی رشتہ تو ماں باپ کا ہوتا ہے نا. یا ماں باپ کے رشتے کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ اگر وہ خواہ وہ ان کے ماں باپ یا بھائی بہن ہوں، بیوی بچے ہوں تو نہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم آج کل کے دور میں خدا نخواستہ ایسا سمجھ بیٹھیں کہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا یا کوئی بندہ داڑھی اگر اس نے نہیں رکھی ہوئی، خدا نخواستہ اس کو ایسا سمجھ بیٹھیں. یہ اس غلط فہمی نہ چلے جائیے گا. یاد رہو سارے مسلمان یہ کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں بھائی، اور اللہ سے محبت ہی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی کہ خدا نخواستہ یہ ان میں سے ایسا ہو جائے کہ وہ، یہ ان لوگوں کے لیے کھلم کھلا آپ اللہ کی راہ سے روکیں گے، یہ اللہ کے دشمن ہے. یہ اللہ کے دشمن ہے. یہ واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے، اگر کیٹیگرائزیشن کرنی ہے نا، جو کھلم کھلا نماز سے روک دیں، روزے سے روک دیں، یہ پھر یہ غلط طرف نکلے ہوئے لوگ ہیں. تو ان سے کوئی دوستی نہیں ہے. اسی طرح سے سورہ فتح آیت نمبر 29، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. تم جب انہیں دیکھو گے تو رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے. تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کفار پر یہ سخت ہیں، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں ہے، اور آپس میں نرم ہے، رحم دل ہیں. تو اللہ نے بتا دی بھائی کیسے کس سے دوستی کرنی ہے، کس کے ساتھ رحم دل ہونا ہے. اب ایسے نہیں رحم دل ہونا کہ وہ دکھنے میں اچھا ہے تو اس سے رحم دل ہو رہے ہیں، یا وہ کوئی پاورفل بندہ ہے تو اس سے رحم. آج کل کے دور میں تو یہ ہو گیا ہے نا، فلاں ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس ملک سے ہمیں اپنے رابطے اچھے رکھنے پڑیں گے. وہ بہرحال ایک قوت والا ملک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس سے تو ہٹ کر ہو گئی نا بات. اصولی تو ہمیں اس سے اچھا کر کے رکھنی ہے جو اللہ والے ہیں، اور ہم اس سے کرنے میں لگ جاتے ہیں جو طاقت والے ہیں. اب طاقت اللہ سے بڑھ کے طاقت ہے کسی کی کوئی؟ اللہ کی طرف سے جب حکم آ جائے تو پھر کوئی انسان کو عزت نہیں دے سکتا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رشتہ رکھنا زیادہ ضروری ہے. تو بات ہو رہی ہے محبت یا نفرت یا عداوت یا بغض صرف اللہ کے لیے، بات اس پہ ہو رہی ہے. بہت ہی اہم ٹو ڈو. پھر ایک اور جگہ سورہ مائدہ آیت نمبر 54، اے ایمان والوں تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھیں گے. وہ مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے. تو ادھر اس آیت سے بھی دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اگر جو لوگ دین سے پھریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی سچویشن بھی چینج کرے گا. وہ پھر غائب ہوں، پس پردہ ہو جائیں گے. کہیں کون آئیں گے ان کی جگہ؟ نئے لوگ آئیں گے. اور ان کی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ دوبارہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ نرم دل ہوں گے. یہ حکم ہے، یہ اللہ والوں کے ساتھ نرم دل ہوں گے اور کفار پہ سخت ہوں گے. یہ ساتھ جوڑ کے، ایسا نہیں کہ ایک کے ساتھ نیوٹرل ہوں گے دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں گے. ایسا نہیں کہ وہ اس کے ساتھ خطرناک ہوں گے یا صحیح اس کے ساتھ دشمنی رکھیں گے لیکن مسلمانوں کے ساتھ نیوٹرل ہوں گے. نہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو نرم دل ہی ہونا پڑے گا، تب بات جا کے پوری ہوگی. تو بس جب پتہ چل گیا کہ یہ بندہ مسلمان ہے
بھائی ہے، مسلمان کو بھائی بنا دیا گیا، تب بات ختم ہوگی. اب دل میں نرمی رکھنی ہے. تو اسی طرح سے آگے حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی اور اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ کی خاطر کسی کو دینے سے منع کیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ایسے بندے کا ایمان مکمل ہے. یاد رہے بات، کیسے بندے کا ایمان مکمل ہے؟ اس نے اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روکا، ایسے بندے کا ایمان مکمل ہے. اور بھی چیزیں، محبت اللہ کی خاطر کیا، محبت بھی اللہ کی خاطر کی، اس میں ایمان مکمل کرنے کی شرط. تو بہرحال بات ہو رہی ہے محبت یا نفرت صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو سامنے رکھ کے. اب اگر کوئی بہت اچھے ہیں، جاننے والے ہیں، اور آپ صرف دل میں یہ انشاءاللہ ہم آگے بات بھی کریں گے کہ کیسے یہ کیا جائے، صرف دل میں اگر یہ نیت بنا لی جائے یہ اللہ آپ کا حکم ہے، آپ کی وجہ سے محبت، تو دیکھیں حکم پر عمل ہونا شروع ہو گیا. ویسے ہی آپس میں سارے مسلمان بھائی ہیں، ویسے ہی محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. لیکن جہاں ظاہر ہو جائے، جو میں نے ظاہر ہونے کا بھی پیچھے بھی بتایا، کھلم کھلا ایسے کہنے لگ جائیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے خلاف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ہونا شروع ہو جائے، پھر وہاں بچنا ضروری ہے. اچھا، ایک اور موقع کے اوپر آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. پہلی بات یہ، ہمارے ٹو ڈوز میں تو شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. جس کو محبت ہوگی اللہ سے، وہی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. تو پہلی چیز شرط ٹک انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، صرف اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں بھائی، صرف اللہ کے لیے محبت کرنی ہے. اور تیسری صرف یہ ہے کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم تو وہ حضرات ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی مسلمان کیے، اور ایسا دماغ ہے، سوچ ہے الحمدللہ کہ کوئی بندہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ ویسا ہونا ہے عموماً. لیکن کچھ لوگ جیسے کہ آج کے دور میں واقعی ایتھزم ایک فتنہ، بے پناہ بڑا فتنہ بنا پھرا ہوا ہے، کئی سارے مسلمان بھی اس ڈگر پہ چل پڑے. اب یہ کیا ہے، یہ اپنے آپ کو کفر میں جانے کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. کفر ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پھر نہیں مانا تو کفر ہو گیا ہے، اور یہ بہت خطرے کی علامت ہو گئی. پھر ایسے لوگوں سے محبت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے محبت نہیں ہے. اچھا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی وعدے کیے ہیں، ان کے لیے خصوصی فوائد ہیں. تو ابھی تو ایک میں نے آپ کو بتایا ایمان مکمل ہو جائے گا. چلیں، ایمان اس طرح سے الگ ہے. جو آگے کی چیزیں میں کچھ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ جل شانہ اعلان فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج کے دن ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، اور آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ محبت رکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی، اس لیے نہیں کہ وہ دوبارہ ہوئی کہ کوئی بھی اور وجہ، کاروباری وجہ ہو جائے، یہاں کوئی وجہ ہو جائے، محلے داری ہو جائے، نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. تو انسان اگر ایسا کرنا شروع کر جائے نا، زندگی بدل جاتی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دوں گا ابھی آگے چلتے ہوئے، ایک ریئل ایگزامپل ایک صاحب کی، جیسے انہوں نے اپنی زندگی کو پھر اس کو بدلا. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء، شہداء تو نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مرتبہ انہیں ملے گا اس پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے. لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن میں آپس میں خونی رشتہ تو نہ ہوگا اور نہ مالی لین دین اور کاروبار ہوگا،
لیکن وہ اللہ کی ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے، وہ خود بھی نور کے اوپر ہوں گے۔ انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا جبکہ لوگ ڈر رہے ہوں گے، انہیں کوئی رنج و غم نہ ہوگا جبکہ لوگ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ اور صرف وجہ کیا ہے کہ کوئی معاملہ نہیں تھا اللہ کے لیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ہم سفر میں ہوتے ہیں نا، ایسے سفر میں یہاں مسلمانوں کے ملک میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، تو کوئی ایسے اجنبی سے بھی ٹکرا جائے گا نا، تو اس سے دل میں محبت کا احساس ہونا چاہیے کہ مسلمان بھائی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہاں سارے مسلمان ہیں، شاید ہی کوئی ایک آدھ نکل آئے گا کرسچن ہوگا، کیونکہ تھوڑے بہت کرسچنز وغیرہ بھی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آج کل کسی سے اگر تھوڑی سی غلطی ہو جائے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے غلطی ہو جائے، تو اس کو غصے سے ڈانٹ دیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سینس ہی نہیں ہے کہ اگلا مسلمان ہے۔ اچھا، اور بالکل ہی بے رخا سا رویہ ہے، دکانوں میں بھی جائیں تو ایسے کام سے جاتے ہیں، بس کام، نہ سلام نہ دعا نہ کچھ، نہ جان نہ پہچان، نہ بھائی کوئی پریشان ہے، کھانسی وانسی ذرا ویسے ہی طبیعت حال وال پوچھ لیا، کچھ بھی نہیں اپنی زندگی میں۔ تو یہ حال، یہ تو محبت، یہ ایسا لگتا ہے کہ یا تو بیوی بچوں سے ہے، ماں باپ سے ہے، بھائی بہن سے، بس باقی صرف کام ہے، یا اپنے دوستوں سے۔ اللہ کی رضا تو نہ ہوئی، اور کوئی غریب بچہ مل گیا، کچھ ہو گیا تو وہ تو بس پتہ چلا ڈانٹ ہی دیا، تم کیا کرتے ہو، تم مانگتے رہتے ہو، تم یہ کرتے رہتے ہو، انا للہ و انا الیہ۔ ایک اور موقع پر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن ان کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ دوبارہ یہ وہی بات ہے، قیامت کا پس منظر ہے، قیامت کا منظر ہے، اور اس منظر کے اندر اللہ تعالیٰ کا سایہ وہ بہت اہمیت والا، وہ دن، وہ سایہ اس قدر اہمیت والا سایہ، تو اس کو طرح طرح سے بیان کیا گیا، دوسری حدیث میں بھی بیان کیا۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس 7 میں سے 7 طرح، اللہ، کیونکہ بہت سارے نا، میں کہتا ہوں قرآن، میں کیا اللہ والے سارے یہ جتنے حضرات ہیں، قرآن کی کوئی آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک آیت پہ عمل کر لیا جائے صرف، تو وہ زندگی پوری کی پوری سدھارنے کے لیے کافی ہیں، آگے پہنچا دیں انسان کو۔ اسی طرح سے اتنا آسان کیا، اور یہ حق ہے نا، دیکھیے کوئی چیز کسی میں کوئی اسٹرانگ ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ جو بندے کو جو صلاحیت دی گئی ہے ان میں سے کسی ایک چیز پہ بھی پورا آ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی طرح سے حدیث کہ 7 لوگوں کے بارے میں بات کی کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا سایہ ان کو نصیب ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا۔ ادھر ہم لوگوں کو شکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ زیادہ تر نوجوان لوگ بیٹھے، اور ہم سارے لوگوں کو الحمدللہ اس چیز کا احساس ہے، ہم نے نمازیں پڑھنی۔ کتنے سارے تو ایسے ہوں بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور بڑھاپے میں پھر شروع کرتے ہیں۔ تو وہ بھی بہرحال الحمدللہ کامیاب لوگوں میں ہی ہے، لیکن دیکھیں وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ نوجوانی کی عمر تو گزاری ہے نا انہوں نے، اب یہی تو عمر تھی اصل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اس کا ترجمہ کہ ہم نے تمہیں بچہ پیدا کیا، اور پھر اس عمر تک پہنچا، یعنی جوانی والی عمر، کہ دیکھیں تم کیا کرتے، اور پھر واپس لوٹا دیا۔ جو لوٹا دیا تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ اب تو ظاہری بات ہے کچھ کرنے کو بچا نہیں، انسان گناہ بھی اس طرح نہیں کر سکتا، لذت بھی وہ نہیں، وہ بھی معاملات تو چینج ہو گئے۔ تو جوانی والی عبادت تو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام حضرات کو نصیب فرمائی الحمدللہ۔ اسی طرح سے یہ تمام حضرات بھی اس سائے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسرا، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب میرے بھائیوں، جو لوگ ہیں نا 5 وقت ہمت کر کے مسجد پہنچ جاتے ہیں، 5 وقت ہمت کر کے مسجد پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا دل گویا کہاں لگا رہتا ہے؟ مسجد میں لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ کیسے؟ جب وہاں سے نکلتے ہیں دوسری بار جانے کا ہو جاتا ہے نا کہ ابھی پھر جانا ہے، ابھی پھر نکلے نہیں کہ پھر دوبارہ جانا ہے، ابھی رات کو گھر واپس آئے نہیں کہ صبح دوبارہ جانا ہے، تو یہی تو دل لگا ہونا ہوتا ہے، اور کیسا دل لگا ہونا ہوتا ہے؟ تو یہ 5 فرض نمازوں کا دل جس کا لگ جائے نا مسجد میں، تو آج وہ دوبارہ اس سائے کا مستحق ہو گیا الحمدللہ۔ پھر اس سے آگے آ جائیں، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں۔
الحمدللہ دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، تو اس کی پوری کوشش کی جائے کہ آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھی جائے. سارے یہ جو ہمارے ٹیم لیڈ اور کولیگز، کزنز، بھائی اور یہ سارے، یہ سب کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو انشاءاللہ یہ وہ بھی اس کیٹیگری میں فال کر جائیں گے. اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیادی وجہ اللہ کی محبت ہے. پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ. اب تنہائی میں اللہ کو کون یاد کر سکتا ہے؟ تنہائی میں اللہ کو کیسے یاد کیا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. ایک طریقہ کار تو یہی ہے، واقعی انسان کسی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تبھی اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں. عموماً بہت ہی زیادہ خوشی ہو جائے تب یاد آ جاتے ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ خوشی کی حالت میں بھی آنسو نکل جائیں، کہ خوشی ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیا انعام عطا فرما دیے، تو میں تو اس کا مستحق نہیں تھا، آنکھوں سے آنسی جاری ہو جائے. کسی تکلیف دہ حالت میں بھی ہو، یا اللہ آپ کے علاوہ اس موقع پہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتا ہے. مگر یہ عام کیفیات تو نہیں ہے، صبح دوپہر شام کی کیفیات تو نہیں ہے، کبھی کبھی ہوتی ہیں. پھر کیسے اور جاری ہو سکتے ہیں؟ ایسے جاری ہو سکتے ہیں میرے بھائی کہ اگر اللہ کے کلام کو پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، تو جب پڑھیں گے اللہ کا کلام دل لگا کے تو دوبارہ آنکھوں سے آنسو جاری. جب اس میں کوئی حال دیکھیں گے، کوئی منظر اللہ تعالیٰ بتائیں گے، تو چانسز ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اور اس وقت دوبارہ کون ہوگا بندہ؟ وہی تنہا بندہ، اس کے سامنے ہو قرآن. تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ حکم بھی کرتے ہیں کہ پڑھو، اس کو پڑھو، بار بار پڑھو، تاکہ انہی ساری کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری میں فال کر جاؤ اور قیامت والے دن سائے کے مستحق ہو جانا. تو انشاءاللہ یہ بات ہو گئی جی. اس کے بعد اب دیکھیں، یہ ایک چیز دیکھیں آپ، ہمارے یہاں آج کل کے دور میں اس کی اشد ضرورت ہو گئی ہے، اشد ضرورت. ملنا جلنا ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے ہو گئی ہیں. کوئی کام ہوگا تو ملاقات ہوگی، کام کے بغیر تو پاسبلٹی نہیں ہے. اچھا، صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات کو ایک دوسرے گاؤں کی طرف گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا. جب وہ وہاں پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ وہ بولا اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس کو سنبھالنے کے لیے تو اس کے پاس جاتا ہے یا لوٹانے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے؟ وہ بولا نہیں، کوئی احسان اس کا نہیں ہے مجھ پر، صرف اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتہ بولا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد بن کر آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. جیسے آپ اللہ کے لیے اس شخص سے محبت کرتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں. صرف محبت کرنا اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں نا، ہم لوگ آپس میں کتنا زیادہ ملتے ہیں، دوستوں سے بھی ملتے جلتے ہیں، اور کئی طرح کے کام ہیں، کاموں کی وجہ سے بھی جاتے ہیں. صرف موقع پہ دل میں نیت کر لیں، یا اللہ میرا مسلمان بھائی، میں مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، آپ کی رضا ہے اول، رشتہ داری ہے نبھانے جا رہا ہوں، آپ کی رضا ہے، ورنہ تو میں نہیں اٹھتا تھا. دعوت دے رہا ہوں، کھانا کھلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یا اللہ آپ کی رضا ہے تو میں ان کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، کھانا بنا رہا ہوں، کھانا دے رہا ہوں. یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں فال کر گئیں؟ اللہ کی رضا. مگر آج ہم اس چیز سے بالکل محروم ہیں. دل میں بس ارادے کی بات ہے، نیت کر لیں اللہ تعالیٰ کی رضا. اس نیت کی برکت. تو میں آپ کو ایک چیز بتا رہا تھا، ایک جاننے والے وہ قصہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک بڑے بھائی نے کہیں سے آئے، دور دراز سے آئے، اور کسی وجہ سے جلد بازی میں کسی کام وام کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں کر پائے. کوئی بڑے رشتہ دار آئے اور آ کے ملاقات نہیں کر پائے، واپس جانے لگے. اب یہ سخت ناراض ہو گئے اور کہ دیکھو میں اس کا بھائی تھا اور ایسے شکوے اور یہ اور وہ، اور
ساری چیزیں شروع ہو گئیں. اور ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے, چھوٹا کوئی رشتہ دار تھا, وہ بھی ایک ان کے ساتھ آ گئے. تو اللہ والے بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرنے کا کتنا فرق پڑتا ہے, کہ جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ان سے بھی ملاقات نہیں ہو پائی, بہت دنوں بعد موقع بھی تھا, ملاقات بھی نہیں ہو پائی. دکھ تو ہوتا ہے نا. اب اگر کوئی بڑا بھائی آئے اور ملاقات نہ ہو, واپس چلا جائے کہیں دور, تو دکھ تو ہوتا ہے. تو جو دوسرا تھا وہ اللہ والا بھائی تھا چھوٹا, اس نے کہا بھائی دیکھو, اچھا یہ بھائی جو تو ہو گیا ناراض, نے کہا میں بات ہی نہیں کرتا, اب آج کے بعد سے ختم ہوئی. جو دوسرا بھائی وہ کہتا ہے میں ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا تھا, میں آج بھی ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں. وہ چاہے مجھ سے ملاقات کریں یا چاہے مجھ سے ملاقات نہ کریں, تو میرے اور اس کے رشتے پہ کوئی فرق نہیں ہے. نہیں مل سکے کسی وجہ سے, میں کون سا ان کی ملنے کی وجہ سے محبت کرتا ہوں. اور حقیقت یہی ہوتی ہے, کبھی دیکھا جائے نا تو جو بڑے بھائی ہوتے ہیں یا بڑی بہنیں ہوتی ہیں, ان کے کئی احسانات ہوتے ہیں چھوٹوں کے اوپر, وقتاً فوقتاً, عمر کے کئی سارے پہلوں میں ہوتی ہیں جو انسان لوٹا تو نہیں سکتا. تو اب جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ یہ احسان فراموش بھی نہیں کر سکتے. محبت اپنی جگہ جاری ہے, دل ویسے ہی کھلا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ صرف ایک فرق, زندگی تبدیل. وہ جو بڑے بھائی تھے بیچارے گمسم ہو گئے جس وقت یہ پورا معاملہ ہوا, کہتے ہیں. تو بعد میں ان کو احساس ہوا کہ اللہ تم مجھ سے بہتر تو میرا چھوٹا بھائی نکلا ہے, چھوٹا نکلا ہے. اور واقعی کوئی مجبوری تھی, کسی وجہ سے وہ چلے گیا. تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جناب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں. تو ہم سارے حضرات اس چیز کی پوری کوشش کریں. ہمارے رویوں میں یہ چیز پتہ چلنی چاہیے کہ ہم جو ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں, اور کوئی وجہ, یہ ہمارے رویوں میں پتہ چلنی چاہیے. غلطیاں ہوں گی تو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دی جائیں گی, خواہ وہ بڑے سے ہو خواہ وہ چھوٹے سے, والدین سے ہو کسی سے بھی معاف کر دی جائیں گی. اور سب سے بڑھ کر دیکھیں, جو لوگ کھلم کھلا اللہ کے دشمن ہیں, کھلم کھلا اللہ کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ بھی باقاعدہ فرق پتہ چلنا چاہیے. کیونکہ صرف محبت کی بات نہیں ہے, محبت اور نفرت دونوں کی بات ہے. اگر خواہ وہ والدین ہو, صرف والدین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی فرما برداری جائز کاموں میں پھر بھی لازمی ہے. ان والدین کے علاوہ کوئی بھی نہیں, چاہے وہ اب پھر وہ چاچا, ماموں, بھانجے, بھتیجے یا جو بھی ہوں. یہ آج کے دور میں ہم اس بات کو سمجھیں, اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پھر نفرت بھی کریں. تو انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا کہ اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے, اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے. بھائی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بھائی ہے. انشاءاللہ ہم آپس میں ادھر کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, ساری چیزیں بعد میں انشاءاللہ کریں گے نا, اس کی پوری کوشش انشاءاللہ. یہ ہمارے ٹو ڈوز سارے تقریباً ختم ہونے کو ہیں, ڈوز اور ڈونٹس سارے ختم ہونے کو ہو گئے. میں 1 منٹ لے کے آپ کو ریوائز کرا دوں گا یہ انشاءاللہ. نام صرف پڑھ دیں گے تو ایک بار ریویژن ہو جائے گا. اگلی بار سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم قرآن کے اوپر 10 انشاءاللہ شروع کریں گے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ شروع کریں گے, اور پھر کوشش کریں گے کہ اس کو پورا ختم کریں بیانات میں انشاءاللہ. تو دیکھ لیتے ہیں, پہلے 2 ڈوز ڈسکس کر لیتے ہیں کوئکلی. پہلا 2 ڈو تھا قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کا عمل. یہ انشاءاللہ یہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں نا یہ. اچھا, دوسرے نمبر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے کا سمجھنے کا عمل, انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر جو ضروری کتاب ہے, مسائل کی کتاب ہے ہماری, تعلیم الاسلام ہو گئی, یا کوئی ایک آدھ چھوٹی سی کتاب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھا ہوا, وہ ایک بار پڑھ لی جائے گی کم سے کم ایک بار. ہمیں اہم مسائل تو سارے پتہ ہی ہیں, وضو کرنا الحمدللہ ہمیں پتہ ہے, نماز کیسے پڑھنی الحمدللہ پتہ ہے, ایک بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یہ تیسرا تھا. اس کے بعد نماز سب سے اہم 2 ڈو, پھر زکوٰۃ, روزہ, حج, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. 2 ڈوز کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. سلام کو پھیلانا, السلام علیکم, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم حکم ہے, اور یہ بھی ہم سے جاتا رہا ہے. آپ دیکھیں سلام کرنے کے اوپر کوئی اہمیت نہیں ہے, گھروں سے بھی ختم ہو گیا اب تو. کچھ ٹائم پہلے تو گھروں میں, اب تو گھروں میں بھی گڈ مارننگ اور ہیلو اور ہائی کر کے بات کرنا, انا للہ و انا الیہ راجعون شروع ہو گئے. اس کی کوشش کریں, معاشرے میں عام کریں سلام. آپ لوگ یقین مانیں, آپ اس کا فرق دیکھیے گا, صرف سلام کرنا شروع کر دیں لوگوں کو. ماتحت ملازموں کے ساتھ حسن سلوک برتاؤ کرنا, حسن سلوک رکھنا.
ماتحت لوگوں کے ساتھ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 2 وصیتیں تھیں نا, آخری 2. ان میں سے ایک تھی سلام کو عام کرو, نہیں معذرت خواہوں, نماز نہیں چھوڑنا, کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنا, چھوڑ بیٹھے. دوسری, جو اللہ تعالیٰ نے غریب مسکین لوگ جو ماتحت دیے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی لوگ جو ماتحت, بیوی بچے بھی آتے ہیں, ان ساروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. دونوں ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے. آخری وصیت کتنی اہمیت کی ہوتی ہے, دونوں ہاتھوں سے نکل گئے. انا للہ و انا, یہ پکڑ لیں, اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں انشاءاللہ بچائیں گے. جی, اس کے بعد شکر کرتے رہنا, شکر کرتے رہنا. یہ بھی ہمارے ہاتھ سے اتنا نکلا ہے کہ بس کیا ہے اس کی کیا کہیں. موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے کفر کر لیا جائے کسی چیز. لائٹ تھوڑی سی دیر کے لیے چلی جائے تو وہ مسئلہ. اتنے دنوں سے جو ٹیم اچھی کھیل رہی تھی, کل ایک دن ہار گئی تو وہ مسئلہ. تو بھائی شکر حلال میں کرنا چاہیے, نیکی کا حکم دینا چاہیے, نیکی کا حکم دینا چاہیے, برائی سے روکنا چاہیے. آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں مسلسل نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے. یہ ٹو ڈوز کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے. میں کام کر لوں گا انشاءاللہ, میں کام کر لوں گا انشاءاللہ, یہ بہت بڑا حکم ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگنے کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سے دعا مانگنے کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے, نہ کہ صرف نماز پڑھی اور بس. ہمیں جو اپنی حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے, اس کی عادت بنانی چاہیے. اس میں بات ہوئی تھی تہجد کے وقت کی خصوصی, اس میں بات ہوئی تھی کہ اگر صرف آنکھ کھل جائے تو 1 منٹ میں جو آنکھ کھلی ہے, نماز نہیں بھی پڑھ سکتے کوئی بات نہیں, صرف اللہ سے کچھ مانگ لیں, کیا اللہ فلانا مسئلہ حل کر دے, دوبارہ سو جائیں. پھر بات ہوئی تھی معاف کرنے کے اوپر. معاف کرنا چاہیے لوگوں کو دل سے, خواہ وہ چھوٹے ہوں خواہ وہ بڑے ہوں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا, بڑے بھائی جلدی چلے گئے واپس اور ملاقات نہیں کی ہم سے. غلطی ہے, آئے تھے اتنی دور تو مل لینا چاہیے تھا, لیکن یہ اس کی وجہ سے دل میں کوئی 3 دن سے زیادہ ویسے ہی کسی سے ناراض نہیں ہوا جا سکتا. اور جب بھائی ہو سگا پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صبر کرنا چاہیے, بہت ساری چیزوں پہ صبر. فوراً جذباتی یا غصے میں آ کر کے نقصان نہیں کرنا چاہیے. عاجزی اور انکساری, ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے. پیار محبت سے, تحمل سے ملنا چاہیے. توکل, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے. ٹو ڈوز کی بات ہو رہی ہے, اچھے خاصے ہم نے ٹو ڈوز مکمل کیے ہیں. سب سے اہم چیز اللہ پر توکل, یعنی سارے اسباب ہیں, اصل چیز اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان میں سے جو بھی بندہ جس نے جو میری مدد کرنی ہو کرے گا. اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا, سارے بھی جمع ہو کے مدد کرنا چاہیں گے تو مدد نہیں ہوگی. تو اللہ کی چاہت سب سے اوپر ہے. نیت, جیسے ابھی بات ہوئی, ملنے جا رہے ہیں نیت صحیح کر لیں. تو نیت کی اہمیت, ہر کام سے پہلے نیت درست کر لیں. کیا اللہ کام میں کیوں کر رہا ہوں, تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کر لیں. یہاں پہ سلسلہ کیوں کر رہے ہیں, تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کر لیں. یا اللہ آپ کی رضا ہے, یا اللہ مسلمانوں کی مدد ہے. اپنی نیت اچھی کر لیں. بس کوئی چیز ریٹرن میں ایکسپیکٹ کرنی اگر کریں, انسان بنایا گیا ایسا, لیکن کس سے, اللہ سے. اللہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں کہ جو انسان نیکی کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے, اور یہ پکی بات ہے, اپنا فائدہ ہے. پھر امانت کی ادائیگی, اس میں ہم نے بات کی جو پوزیشنز بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ بھی امانت ہے. گھر میں بھی اگر ہمارے اوپر کوئی پوزیشن ہے وہ بھی امانت ہے. پھر ہم نے بات کی توبہ, استغفار کرنے کی اہمیت, جس پہ ہم نے بات کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پتہ ہے کہ گناہ نہیں کرتے تھے, اس کے باوجود دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. تو ہمیں اپنے اوپر یہ لازم کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. تھوڑی سی دیر استغفر اللہ کی تسبیح میں 1-1.5 منٹ لگتا ہے, پورے 1-1.5 منٹ. تو کم سے کم کسی ایک وقت پکا کر لیں, سوتے وقت استغفر اللہ پڑھ لیں. علماء, حفاظ اور بڑوں کی عزت کرنا, یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا ہے نا, نہیں بڑوں کی عزت ہاتھوں سے جاتی رہی ہے نہیں, اور اللہ کا حکم ہے کہ ان کی عزت کرو. جو بڑوں کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی عزت بناتے ہیں. نظروں کی حفاظت, یہ تو بہت ہی افسوسناک حال اس وقت موقع ہے. جب سے موبائل اور یہ ساری چیزیں موجود ہو گئی ہیں, آپ اس وقت پرنٹ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, موبائل دیکھ لیں, کوئی وہ سچویشن نہیں ہے. پھر لگن سے کام کرنے کی اہمیت, اس کے اوپر بات ہوئی. دین پر استقامت,
کنسسٹنٹلی کام کرنا ہے، اس کے اوپر بات ہوئی. نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، برے دوستوں سے بچنا ہے، اس پر بات ہوئی. اور آخری اور اہم چیز ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے، سورہ کہف کی 10 آیتوں کو حفظ کرنا. پہلی 10 آیتوں کو حفظ کرنا. کتنے حضرات ہیں انہوں نے حفظ کی بھی ہے پہلی 10 آیتیں سورہ کہف کی؟ بھئی یہ تھوڑے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. دیکھیں صحیح حدیث موجود ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گی. صحیح حدیث موجود ہے. اگر یہ ہم بچے ہوتے نا، ہم نے کیا کیا نہیں یاد کیا ہوا، کیا کیا نہیں پڑھا ہوا. ذرا سوچیں آپ، کون کون سے فارمولے اس دماغ میں نہیں ہیں، یاد کیے ہوئے، رٹے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہمیں کوئی اسی وقت خاموشی سے یاد کرا دیتا، ہم یاد کر کے بھی بیٹھے ہوتے. کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا، ابھی یاد کر لیتے ہیں. تو دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اگر ہمیں یقین ہے کہ اس نے آنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے یہ پہلی یاد کر لی وہ بچ گیا. تب تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اس کو حفظ کر لیں ان 10 آیتوں کو. شاید آپ کا مہینہ لگے، اگر 10 15 20 منٹ روزانہ دیں، ایک پروٹیکشن گارنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آ جائے گی یا نہیں. یہ میں نے آپ سے اور تو کہیں کچھ حفظ کرنے کی بات نہیں کی. یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے گھبراتے تھے. ہر وقت کا نبی اس کے بارے میں بتا کے گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. تو اس سے بچنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. پھر کچھ ڈونٹس ہیں. شرک. بس یہ سارے ٹو ڈوز ہو گئے الحمدللہ. میجر ٹو ڈوز آج کا ہم نے یہ بھی کر لیا. اللہ کی رضا کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے نفرت. بس یہ تقریباً ختم ہو گیا ہمارے اینڈ سے الحمدللہ. اب چھوٹے موٹے ہیں وہ پھر کبھی جمع کر کے انشاءاللہ کریں گے. ڈونٹس نمبر 1 شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. عبادت صرف اللہ کی، توکل صرف اللہ کے اوپر. شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہرگز نہیں. نمبر 2 کفر، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کفر نہیں کرنا. اللہ کا حکم ہے کسی چیز کا، ہم نہیں کر پاتے، ہم دل میں یہ سوچیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے نہیں ہو پاتا، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حکم خدا نخواستہ غلط ہے، اس میں مجھ سے نہیں ہو پاتا، یہ کمزور بندہ ہے، کوئی بات نہیں، نماز چھوٹ گئی، کمزور ہوں، معافی ہے اس کے اوپر. لیکن خدا نخواستہ کہنا نماز سے کیا ہوتا ہے، خدا نخواستہ کہہ دینا کہ پردے سے کیا ہوتا ہے، یہ بھائی یہ ساری باتیں کدھر چلی گئیں. روزے سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واضح احکامات ہیں، ان کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے. سود سے بچنا ہے پورا. اس دور میں سود سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے. فحاشی سے بچنا ہے. نظروں کو جھکانا ہے. پیچھے ہم نے ڈوز میں بھی پڑھا تھا، فحاشی سے بچنا ہے. فحاشی کلام میں بھی ہے، فحاشی دیکھنے میں بھی ہے، سننے میں بھی ہے. ہر طرح کی فحاشی سے بچنا ہے. دوستوں میں بھی ہے، گالی گلوچ میں بھی ہے. ہر طرح کی فحاشی سے بچنا ہے. تکبر سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی سے بچنا ہے. کہ بھئی بس وہ ناراض ہو گئے نا ابھی، جیسے وہ بھائی پتہ چلا یہ بات ہی نہیں کرتا. کتنے سارے ایسے جاننے والے ہوں گے، کنہیں کو جانتے ہوں گے کہ سالوں گزر کے آپس میں بات نہیں کرتے. کہ وجہ کیا، اس نے فلانا کام کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس نے مجھے فلانے موقع پہ پوچھا نہیں تھا. تو یہ قطع تعلق کی کسی صورت نہیں اجازت. پھر اسی طرح سے طنز کرنا، بدنام کرنا کسی کو، مسلمان بھائی کے اوپر طنز کرنا، نام رکھنا الٹے سیدھے، بدنام کرنا، یہ ان سب کی کوئی اجازت نہیں ہے. کوئی اجازت نہیں ہے بھائی. چھوٹو کہنا، لمبو کہنا، موٹو کہنا، اس سب کی کوئی اجازت نہیں ہے. عزت و احترام سے بلانا ہے سبوں کو. ناشکری ہرگز نہیں کرنا ہے. لڑنا نہیں ہے آپس میں، کوئی بھی مسئلہ آپس میں لڑنا نہیں ہے بھائی. حسد، بغض، شک کرنا، اس سے بھی بچیں. غصے سے بچیں. اسراف، مال فضول میں ضائع کرنے سے، وقت ضائع کرنے سے بچیں. بس یہ ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساروں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے سے قرآن کے اوپر شروع کریں گے. بس چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے. یا اللہ آپس میں صرف آپ کی رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. یا اللہ ہماری خوب رہنمائی و مدد فرمائے. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.